الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اسلام در حقیقت دین محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بے شمار اور لامحدود ہے، جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی شمار، لیکن قرآن مجید میں اس نے اپنی جس صفات کو اپنی ذات، توحید، الوہیت اور ربوبیت کے تعارف کے ساتھ خصوصیت سے منتخب کیا، وہ اس کی صفت رحمت ہے، جس کے پس پردہ بھی در حقیقت محبت ہی کا جذبہ کار فرما ہے، کیونکہ رحمتوں کا نزول بھی وہی ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح حق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں ہر حوالہ سے نہ صرف انسانوں بلکہ جملہ مخلوقات سے محبت کا جذبہ غالب و برتر نظر آتا ہے۔ قرآن مجید ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و اعمال، ہر جگہ محبت، شفقت اور رحمت کے حسین مناظر بکثرت و نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہی صورتحال دین اسلام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی جملہ تعلیمات میں رحمت، محبت، شفقت، نرمی، لطف و کرم، عفو و درگزر کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ دین اسلام کی جملہ تعلیمات بالواسطہ یا بلا واسطہ محبت ہی کے تصور پر قائم ہے۔ دین اسلام کے دین محبت ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، قول و عمل اور تعلیم و تربیت کا سارا خلاصہ ہی بنی نوع انسان اور ساری مخلوق سے محبت و شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا تو وہاں سر فہرست ان صفات ہی کو بیان فرمایا جن کی بنیاد جذبہ محبت پر قائم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے۔ اپنے اسم ذات کے ساتھ جن تین صفات کو سب سے پہلے بیان کیا وہ یہ ہیں: سلامتی دینے والا، ایمان بخشنے والا، امن دینے والا، ہر خوف اور دہشت اور وحشت سے حفاظت فرمانے والا۔ جب ہم اپنے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی ان صفات کا تصور قائم کرتے ہیں تو اس کی جمیع صفات میں سے امن و سلامتی دینے والی، حفاظت کرنے والی اور شفقت و رحمت عطا کرنے والی صفات کا تصور بھی غالب اور نمایاں نظر آتا ہے، اس لیے کہ ان صفات کی بنیاد ہی محبت پر قائم ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو سلامتی اور امن دینے والا اور ہر خوف و دہشت سے حفاظت فرمانے والا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب بندے خوف کا شکار ہوں، گویا یہ حفاظت بھی اسی جذبہ محبت کے زیر اثر دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بروج میں اپنا ذکر کرتے ہوئے دو صفات بیان فرمائی ہیں: بڑا بخشنے والا، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ گویا تقاضائے دین یہی ہے کہ ہم ذو مصری کے اس فرمان کے مصداق اللہ تعالیٰ کے اخلاق جمیلہ میں رنگ جائیں، کیونکہ یہی کمال بندگی و مسلمانی ہے کہ ہم اللہ کے اخلاق حسنہ میں رنگے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلق تو هو الغفور یعنی بہت معاف فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جانچ کر دیکھیں کہ ہم کتنا معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے غفور کے ساتھ اپنی دوسری صفت الودود بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے دو
اسما کو جوڑنا حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک معنوی ربط ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اور کیوں معاف کرتا ہے۔ اگلے اسم کے ذریعے اس کا جواب دیا کہ وہ ودود یعنی محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اسلام کے حقیقی تعلیمات کما حقہ سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔